اچھا، ملک کے پاکستان اور ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. ہندوستان میں بھی آپ کے بڑے چاہنے والے. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے پہ وہاں کے مسلمان کو کیسا رد عمل کرنا چاہیے. یعنی ظاہر ایک ایشو ہے، ہیومینٹی کا ایشو ہے، اسلام کا ایشو ہے، وہ دب جاتے ہیں. وہاں کے مسالک سے بھی فتوے ان کے حق میں نہیں آ پاتے. دیکھیں 5 فروری کو بھی میرا میسج آیا تھا اس دفعہ کہ میں تو ٹوٹلی اگینسٹ ہوں کسی آرمڈ کنفلکٹ کے. آج کے اس ماڈرن دور میں جب کہ ملک بن چکے ہیں، امپائرز نہیں ہیں اور فوجیں بن چکی ہیں اور پولیٹیکل جماعتیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص گن پوائنٹ کے اوپر کسی سے کوئی علاقہ چھین نہیں سکتا. دیکھیں یہاں پہ جب نئی نئی جنگ شروع ہوئی تھی، 1 سال پورا ہو گیا اس جنگ کا، رشیا کی اور یوکرین کی. اس وقت تو لوگ کہہ رہے تھے 1-2 ہفتوں کی گیم ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سپر پاور ہے، یہ کر لے گی وہ کر لے گی، ٹھیک ہے. دیکھ لیں افیکٹ ہی کون ہوا ہے؟ پبلک. اس ماڈرن دور میں آپ گن پوائنٹ پہ کسی سے نہ تو ملک لے سکتے ہیں، نہ کسی سے چھین سکتے ہیں، نہ انویژن کر کے ذریعے کوئی چیز حاصل کر سکتے ہیں. آخری حل پولیٹیکل سٹرگل ہے، تو یہی کرنی چاہیے. باقی ہماری جہادی تنظیموں نے جو کچھ کیا اس کے جو نقصانات ہیں وہ تو آج ہماری خود FATF کے بعد پالیسی بھی ایسی ہو چکی ہے کہ بھئی ہم نے نقصان ہی اٹھایا. کیونکہ وہاں پہ ہم نے کام ڈالا تو انڈیا نے یہاں پہ کام ڈالا بلوچستان کے اندر، پھر TTP کو سپورٹ کیا. اب TTP والے پورے اخلاص کے ساتھ انڈیا کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہیں اور وہ اسلام کے نام پہ یوز ہو رہے ہیں، ہندوؤں کے ہاتھوں. اندازہ کریں جب اس لیول پہ چیز چلی جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹرگل کریں. انڈیا آپ کو جو گیون سرکمسٹانسز میں وہاں ٹیریٹری دیے ہوئے ہیں اس میں آپ اپنی پولیٹیکل سٹرگل جاری رکھیں. انڈیا کے علاوہ بھی کئی ایسے ملک ہیں جہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان رہ رہے ہیں لیکن وہ اسلامی ملک نہیں ہے، سو کالڈ. ویسے تو اسلامی ملک کوئی بھی نہیں ہے، سارے مسلمان ملک ہیں. اچھا، اسلامی ملک تو وہ ہوگا جہاں پہ اسلامی قانون ہو، تو یہ تو مسلمان ملک ہے سارے. تو وہاں پہ بھی تو لوگ رہ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، اور اچھے مسلمان بن کے رہ رہے ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ مسلمان فرانس میں ہیں، اچھے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. چاند ایک مسلمان کوئی حرکت کرے جس کی تکلیف باقی مسلمانوں کو کاٹنی پڑے، تو میں تو بالکل اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی اس طرح کا کنفلکٹ کیا جائے کہ جس میں ایک عام نہتا آدمی کیا وہ ڈنڈا لے کے انڈین فوج کے ساتھ مقابلہ کر سکتا ہے؟ جب تک کہ اس لیول کا اسلحہ اس کے پاس نہ ہو. اگر ہوگا بھی تو کون ٹرین کرے گا؟ آج کے اس ماڈرن دور میں آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے. اچھا، اس سے مراد یہ تو نہیں کہ آپ جہاد کے فلسفے کے ہی خلاف ہیں، آپ جہاد کی گفتگو بھی نہیں فرماتے. نہیں، میں کرتا ہوں. اس پہ وہ شخص جس اتھارٹی کس کو سمجھتے ہیں جہاد کے حوالے سے؟ دیکھیں میں جہاد میں وہ والی گفتگو نہیں کرتا جو آپ نے AC والے کمرے میں پیسے لے کے ایک ویلاگ بنانا ہے. میں تو گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بات کرتا ہوں. سب سے پہلا جھوٹ اس امت سے جو بولا گیا نا جہاد کے نام پہ وہ یہ ہے کہ جی صحابہ کرام تعداد میں کم تھے اور کافروں پر غالب آ گئے. یہ ایک پہلو ہے جو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ خالد بن ولید جب یہاں سے تلوار لے کے گئے نا تو سامنے سے رومن جنرل بھی تلوار لے کے آیا. اگر وہ کلاشنکوف لے آتا تو یہاں سے 1000 خالد بن ولید بھی جائیں، کیا کریں گے؟ لاشیں اٹھانی پڑیں گی نا. آج یہ ہو چکا ہے، ان کے پاس لیٹسٹ اسلحہ ہے. اور یہ جو ایئر سٹرائکس ہے نا، انہوں نے تو بالکل ہی تیا پانچا کر کے رکھ دیا ماڈرن ایج میں، جنگ کو ون سائڈ بنا دیا. یار 20 سال لگنے تھے امریکہ کو طالبان کے ساتھ لڑتے ہوئے، طالبان نے تو انہیں 20 مہینے کے اندر بھگا دینا تھا. مار کھا گئے نا جو طالبان وہ ایئر سٹرائکس کی وجہ سے، اس لیے اتنی لمبی جنگ ہوئی ہے. آج بھی امریکہ خود گیا ہے، ابھی بھی وہ رکھنا چاہتا، اتنا خرچہ اٹھا لیتا تو چلاتا رہتا. تو ایئر سٹرائکس میں ہم مار کھاتے ہیں، جدید اسلحہ ہمارے پاس نہیں ہے جو ہونا چاہیے. جی ہونا چاہیے. تو آپ یہ کریں. اور سب سے بڑھ کر جس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور آج IMF کے قرضوں کی وجہ سے ہمیں خیال ہے، وہ ہماری اکانومی ہے. جو ملک 1 مہینے کے لیے اپنی فوجوں کا بارڈر پہ خرچہ نہ اٹھا سکے، وہ لوگوں کو یہ شعر سنائے کہ آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ابراہیم جیسا ایمان ابراہیم کے بعد کس میں پیدا ہوا ہے سوائے رسول اللہ کے؟ تو یہ مطلب میں تو اس کا یہ سمجھتا ہوں کہ نہ ابراہیم کا ایمان پیدا ہوگا اور نہ انداز گلستہ ہوگا کبھی. وہ ایک معجزہ تھا سرکار، ایسا تو نہیں ہوا کرتا. صحابہ کرام کو تو رومن کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں جلایا گیا، سارے روسٹ ہو گئے، کسی کے لیے آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے. سب جھوٹ ہے. صحیح ہے، بہتر ہے. اچھا، اس میں جسے ہم عام الفاظ میں اولڈ امر کہتے ہیں، اتھارٹی کس کے پاس ہے جو جہاد کا فتویٰ دے اور سب اس پہ کامزن ہو جائیں؟ اتھارٹی تو حکمران وقت کے پاس ہے. اچھا، ہاں جی. یعنی اس
اس کا عالم ہونا شرط نہیں ہے اس حوالے سے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ وہ جو خلیفۃ المسلمین ہوگا یا حکمران ہوگا تو اس نے تو اپنا پینل بنایا ہوا ہے نا. اس نے بھی جنگ بھی تو خود نہیں کرنی نا, وہ تو آرمی چیف نے اس کو دیکھنا ہے نا, اس نے تو ڈیوٹیز اسائن کرنی ہے. جوڈیشری کا نظام بھی اس نے خود نہیں چلانا, اس نے چیف جسٹس رکھا ہوا ہے. تو یہاں پہ بھی اس نے علماء کو رکھا ہوا ہے, اس کے بعد اس نے فیصلہ کرنا ہے. اس کا فیصلہ فائنل فیصلہ, جی فائنل فیصلہ, وہ سب اسسٹ کریں گے اسے. اور اس کے فیصلے کے بغیر جو کر رہا ہے وہ جہاد نہیں ہے. وہ جہاد کیا کر رہے ہیں میرے بھائی؟ لاشیں اٹھا رہے ہیں ہم. کوئی ادھر سے جا کے ایک بم والی کو جیکٹ بھی جا کے پھاڑ دیتا ہے جا کے اسرائیل کے اندر, کیا نکال لے گا اس میں سے؟ اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ وہ خود بھی مر گیا, اور اسلام کو اس طرح کی موت مطلوب بھی نہیں تھی. اس میں سے آپ نے کیا نکال لیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کہاں کامیابی ہم نے حاصل کی ہے ان چیزوں کی وجہ سے؟ یا تو پھر آپ اتنے اسٹرانگ ہو کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہو کہ آپ پھر انویژن کریں, تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا دنیا کی جو دوسری بڑی سپر پاور ہے, چلے تیسری کہہ دیتے ہیں, امریکہ کے بعد چائنا اور پھر رشیا, وہ 1 سال سے یوکرین کو نہیں, اتنے سی وہ چھوٹی سی جگہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے اس یورپ کھڑا ہے, امریکہ کھڑا ہے, تو کھڑے ہوئے نا, ٹھیک ہے, سپر پاور ہے تو کرے نا, فتح کر کے بتائے نا. فوجیں تو یوکرین کی لڑ رہی ہیں نا, امریکن فوج تو نہیں آگے لڑ رہی نا, وہ تو صرف اسلحہ دے رہے ہیں نا. تو دیکھ لیں وہ سال سے وہ نہیں کچھ کر سکا, تو پاکستان نے کہاں سے اسرائیل سے جا کے تو فلسطین چھڑوا لینا. وہ ان خوابوں کی دنیا سے باہر نکلے یار, چھوڑیں. صحیح. اچھا, ایک پہلو یہ ہے, خواتین کا میں نے دیکھا ہے آپ بالکل بھی خیال یعنی اس طرح سے نہیں کرتے کہ ان کی تعلیم اور تدریس پہ کام یہاں نہیں ہو رہا. ممنوع ہے کہ خاتون آ جائیں یہاں پہ, نہ ان کے درس ہوتے ہیں یہاں پہ. آپ کو نہیں لگتا کہ معاشرے کا ایک بڑا حصہ ہے, ابھی 8 مارچ اور ویمن رائٹ سے بات ہوگی, وہ نظر انداز ہو رہا ہے, اس پہ کام ہی نہیں ہو رہا. ہماری رمضان میں بھی بعض اوقات ان کے ساتھ ایسا ظلم کر جاتا ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت ہی نہیں ہو رہی ہے. نہیں, یہاں آنے کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. یہاں تو اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے جہاں پہ صرف میلز آتے ہیں. یہاں پہ تو 250-300 لوگ آتے ہیں, اور جب ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتی ہے تو 24 سے 48 گھنٹوں میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. اس میں خواتین بھی ہیں. وہ یوٹیوب کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس آ جاتا ہے کن کن علاقوں سے ہیں, کون کون لوگ ہیں. ہم نے یہاں آنے پہ پابندی اس لیے لگائی ہوئی ہے کہ یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کی جگہ ہے, یہاں پہ کوئی مدرسہ نہیں ہے. اگر کوئی فیملیز کے ساتھ بھی آئے, فیملیز کو ہوٹل میں ٹھہرائیں, آپ خود آ کے اٹینڈ کریں. یہاں پہ ہم نے وہ ڈائریکٹ تعلیم والا کوئی سلسلہ نہیں رکھا ہوا, کیونکہ اس میں پھر اور باتیں جڑتی ہیں. ہم کہتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے نالج حاصل کریں, اور ہم نے خواتین سے متعلق جتنے بھی احکامات تھے قرآن و سنت کی روشنی میں, چاہے وہ پردے سے ریلیٹڈ ہوں, عورتوں کے باقی مسائل جو ہوں, ان کے خاص مسائل ہیں, سب کے پر ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں. آج کے دور میں پریفر کرتے ہیں کہ مرد کو 4 شادیاں کرنی چاہیے اگر وہ سنبھال سکتا ہے. دیکھیں, 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے, اجازت ہے. تو جس کام کی اجازت ہے اس کو میں کیسے منع کر سکتا ہوں؟ لیکن اجازت کو حکم بنا کے پیش کیا جائے کہ لوگوں سے زبردستی 4 شادیاں کروائی جائیں, ایک کا خرچہ وہ اٹھا نہیں سکتے, اور اس میں وہ ایک جھوٹی روایت کہ جی وہ ایک غریب شخص آیا, حضور نے کہا شادی کر, پھر اس نے دوسری کی, پھر تیسری کی, چوتھی کی, امیر ہو گیا. یہ جھوٹی روایت ہے, گھڑی ہوئی, پتہ نہیں کس دل جلے نے گھڑی تھی, محدثین نے اٹھا کے اسے پرے پھینکا. یہ ضعیف بھی نہیں روایت, من گھڑت روایت ہے. تو اس زمانے میں کوئی اس طرح کے لوگ ہوں گے نا کہ جو گھڑ دیتے ہوں گے اس طرح کی باتیں شادی کروانے کے لیے. جی, اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اگر انصاف نہیں کر سکتے, سورہ نساء میں ہے, ایک پر اکتفا کرو اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے. اور پھر پریکٹیکلی نبی علیہ السلام نے بھی تو صرف ایک ہی شادی کی ہے. حضرت خدیجہ کے ساتھ 24 سال آپ کی شادی رہی ہے, کیا آپ نے دوسری شادی کی ہے؟ بڑھاپے میں جا کے آپ نے کیوں باقیہ کی شادیاں کرنی تھی؟ وہ ایک دینی حکمت عملی کے تحت وہ سارا معاملہ ہوا. ادروائز نبی علیہ السلام نے بھی اپنی زندگی کا گولڈن جو پیریڈ ہے 24 سال وہ ایک عورت کے ساتھ گزارا ہے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے دین کا کام کرنا ہے نا تو آپ ایک عورت بھی بڑی مشکل سے اس معاملات کو لے کے چل سکتے ہیں. البتہ اگر آپ نے دین سے کھانا ہے پھر آپ کو 4 شادیاں کرنی چاہیے, اور 4 کو الگ الگ مدرسہ ایک عورتوں کا, اور 4 کو الگ الگ چندہ بک بنا کے دینی چاہیے. پھر خوب کھائیں, لیکن دنیا میں کھائیں گے, آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں. بدقسمتی سے آپ کی یہ بات اس حد تک صحیح ہے کہ جو بنات کے مدرسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں اسی میں سے ہماری ازواج میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. بڑے جی پہلے شاگردنیاں ہوتی ہیں, پھر آپ کی چاچیاں بن جاتی ہیں.